پوری اس نمائندہ اجلاس کی خدمت پہ رکھا۔ آخر میں ملتان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ گو حکومت کی جو نیتیں ہیں اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کوئی رکاوٹ اور رخنہ نہیں ڈالا، اور میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مناسب کوریج دی۔ مجھے احساس ہے بھرپور دی، میں آپ کے اتفاق کروں گا، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بھرپور میں کچھ مجبور بھی ہیں، اور ان کے مالکان کا جو رجحان ہے اس کا مجھے علم ہے، اور میں نام نہیں لیتا، وہ کہاں سے ان کو کیا اشارہ ملتا ہے بلیک آؤٹ کرنے کا، وہ میرے علم میں ہے۔ لیکن الحمدللہ آج لوگ آزاد ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا نے محتاجیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب پل پل کی خبر الیکٹرانک میڈیا دکھائے نہ دکھائے، اخبار کے صفحہ نمبر 6 کے اندر کے کالم نمبر 2 پہ ایک کالمی تصویر بشک لگا دے، لیکن سوشل میڈیا وہ اخبار چھپنے سے پہلے لوگوں تک حقیقت بتا دیتا ہے۔ اور اب ہم نے تو نیا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی اعزاز تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ کل جلسہ ملتان میں تھا، آپ اپنے کولیگ سے پتہ کیجئے، ملتان کا جلسہ ملتان میں نہیں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ ملینیم مال کراچی میں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ F9 پارک اسلام آباد میں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ مختلف شہروں میں لوگوں نے سکرینز لگا کر ملتان کے جلسے کو دیکھا، یعنی کہ ملتان کا جلسہ لائیو سٹریم ہو رہا تھا آل اوور دا ورلڈ۔ اور جب عمران خان تقریر فرما رہے تھے تو جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو لائیو سٹریم کر رہا تھا، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، انٹرنیشنلی 90,000 اوورسیز پاکستانی اس وقت وہ تقریر سن رہا تھا، اوورسیز پاکستانی، یعنی کہ 90,000 وہ پاکستانی جو جلسے میں موجود نہیں تھا وہ جلسے میں موجود تھا۔ یہ ہے پاور آف سوشل میڈیا، جس نے پوری ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے۔ چاہے کوئی جی اچھا، بہرحال تو ان کا بھی شکریہ، لوگ مزید سننا چاہتے تھے، کھڑے رہیں جلسے، بالکل ایک نہیں بندہ ہلا، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ خواتین کا۔ جتنی تعداد میں خواتین کل دیکھی گئیں، میں نے ملتان میں ماضی میں کسی جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور فیملیز بچوں سمیت نہیں دیکھی، یہ بھی حقیقت ہے۔ میں ملتان بار کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہماری ملتان بار نے علی محمد خان صاحب گئے تھے، ان کو ریسیو بھی کیا، گفتگو کی۔ میں خاص طور پہ شکریہ کرنا چاہوں گا ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار کا، جنہوں نے پچھلے دنوں میں ہم جب وہاں گئے ایک فقید المثال استقبال کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کالے کوٹوں میں لوگ آئے اور انہوں نے خان صاحب کا استقبال کیا، اور انہوں نے ایک کمال کا ریسیپشن دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے، ریجنل تنظیم، اور 11 ڈسٹرکٹس کے جو ہمارے جو سٹرکچرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، سیکرٹریز ہیں، جن کے ساتھ زین قریشی صاحب اور دیگر حضرات اور بپی صاحب جاتے رہے، اور فیمیل ایم پی ایز ہماری جنہوں نے رول پلے کیا خواتین کے ساتھ، ان سے بھی ان کا شکریہ۔ اب 2 گزارشات، بات لمبی ہو گئی ہے مجھے احساس ہے۔ نمبر 1، کل ہمارا کور کمیٹی کا اجلاس ہے انشاءاللہ پشاور میں، اور میں یہاں سے اب روانہ ہو رہا ہوں پشاور کے لیے، اور انشاءاللہ کل
کور کمیٹی کے اجلاس میں ہم حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے بے وقت کر کے رکھ دیا ان لوٹوں کو جنہوں نے ضمیر فروشی کی، کچھ نے پیسے کی عوض اور کچھ نے ٹکٹوں کے لالچ میں۔ آج ان کی جہاں وہ گئے ہیں وہاں بھی 2 ٹکے کی ویلیو ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے یہ بھی بتا دوں، رابطے شروع ہو رہے ہیں کہ جی فلاں کو معاف کر دیا جائے، فلاں پر نظر ثانی کر دی جائے۔ یہ بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور کم از کم میں کہتا ہوں تحریک انصاف میں وہ انشاءاللہ آواز بننے کی کوشش کروں گا کہ جس نے وفاداری تبدیل کی ہے، یہ 25 ہوں یا وہ 20 ہوں، ان کو ہم نے اکاموڈیٹ نہیں کرنا، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اور ان کا متبادل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ ہم نے ان لوگوں سے اب کمپرومائز نہیں کرنا، اور ہم نے نئے لوگ وہاں پیدا کرنے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نظریے کو ڈیفینڈ کر سکے اور دفاع کر سکے۔ تو یہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں سے میری گزارش ہوگی تیاری کر لیں، جیسے خان نے کہا ہے 25 سے 29 ان میں سے کوئی دن ہے جس کی ڈیٹ کا اعلان کل کر دیا جائے گا، اور اس ڈیٹ پہ آپ نے روانہ ہونا ہے اسلام آباد کے لیے۔ اب میری درخواست ہوگی پنجاب کی حکومت اگر تب تک وہ رہتی ہے تو رکاوٹ نہ بنے۔ کیوں کہ پرامن اجتماع according to the Constitution of Pakistan, right to association and right to assembly is a fundamental right، اور ہم اس رائٹ کا تحفظ کریں گے۔ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہمارے جلسے مکمل ہو گئے کل، کہیں گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں شیشہ نہیں ٹوٹا، ہم نے کوئی نقص عمل پیدا نہیں کیا، پرامن طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ کل آئے، لاکھوں کا مجمع تھا، منتشر ہو گئے، آرام سے گھروں کو چلے گئے۔ اگر آپ نے کنٹینر کھڑے کیے، گرفتاریاں کی، رکاوٹیں ڈالی، تو ذمہ داری اور ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے، آپ نے جو تاریخ کا کل اعلان ہوتا ہے آپ نے نکلنا ہے، اور آپ نے کنٹینرز ہٹانے ہیں، رکاوٹیں عبور کرنی ہیں، اسلام آباد پہنچنا ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہنچنا محال ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق یہ بھی ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری کال کے بعد انٹرنیٹ سروس ڈسکنیکٹ کر دی جائے گی۔ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ہماری کال کے اعلان کے بعد پیٹرول پمپس سے ڈیزل اور پیٹرول غائب ہو جائے گا تاکہ سواریوں کے لیے پیٹرول دستیاب نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی علم میں آیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کو گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ مہیا نہ کی جائے۔ ہم کوئی مفت نہیں دے رہے، کوئی ڈی سی کمشنر ہماری گاڑیاں پکڑ کے ہمیں نہیں دیں گے، ہم تو اپنے وسائل سے لیں گے، لیکن ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں عرض کروں گا جہاں جہاں رکاوٹ بنے وہاں اسلام آباد بن جائے، جہاں جہاں رکاوٹ بنے وہاں ڈی چوک بن جائے، اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، توڑ پھوڑ نہیں کرنی، گراؤ جھلاؤ نہیں کرنا، لیکن رائٹ ٹو موو
and right to express बिल्कुल उसका इजहार कर रहा है। और आपने बिल्कुल मंतकी तरीके से आर्ग्यू करना है, जो डीसी, जो कमिश्नर, जो एसपी, जो डीएसपी, जो थानेदार रास्ते में रुकावट बने कि आप हमारे रास्ते से हट जाएं और हमें अपनी मंजिल की तरफ जाने दें। और उसके बावजूद अगर कोई रुकावट डाली तो फिर सेंट्रल लीडरशिप के ऐलान का इंतजार कीजिएगा, सेंट्रल लीडरशिप के ऐलान का इंतजार कीजिएगा। अगर गिरफ्तारियां की गई तो हमने फैसला कर लिया है चेन ऑफ कमांड, मरकज में भी हमने चेन ऑफ कमांड और सूबों में भी हमने चेन ऑफ कमांड का तयन किया है। लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।